السلام علیکم محترم ناظرین۔ ہندوستان اور پاکستان کے مابین جاری تنازع اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے اور الحمدللہ ایک سیز فائر کے ذریعے اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان امن قائم ہو چکا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ جنگ ختم ہو گئی، یہ تنازع ختم ہو گیا اور ہم اسے کرنٹ افیئرز کے دیگر معاملات کی طرح بس یہ سمجھیں کہ ایک چیز آئی تھی اور چلی گئی، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سے ہم کچھ سبق سیکھیں۔ چنانچہ آج کی اس گفتگو میں یہ کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اس جنگ کے کچھ اہم اسباق میں آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے یہ بظاہر انسان چلاتے ہیں، ریاستیں چلاتی ہیں، لیکن دراصل یہ خدا کی دنیا ہے اور خدائی ورلڈ آرڈر کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے۔ اور خدائی ورلڈ آرڈر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتے۔ وہ اس دنیا کا نظام اس اصول پہ چلاتے ہیں کہ یہاں پر کسی نہ کسی ریاست کو یا ایک سے زیادہ ریاستوں کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، دنیا میں انہیں مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، علاقائی طاقت کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر وہ مسلسل ظلم کا ارتکاب کیے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس نظام کو بدلتے ہیں اور ایک دوسرا ورلڈ آرڈر وجود میں آتا ہے۔ جس ورلڈ آرڈر میں اس وقت ہم جی رہے ہیں یہ جو سوویت یونین کا خاتمہ ہے اس کے بعد وجود میں آیا تھا۔ یعنی جب تک سوویت یونین تھا دنیا میں دو طاقتیں تھیں اور یہی ورلڈ آرڈر تھا۔ اس کے بعد دنیا میں سول سپر پاور کا زمانہ شروع ہوا جس میں امریکہ دنیا کی تنہا طاقت تھی۔ 1989 1990 سے یہ دور شروع ہوتا ہے اور 9/11 تک یہ زمانہ چلتا ہے، کم و بیش 10 برس تک۔ اس کے بعد 9/11 کا جو واقعہ پیش آتا ہے تو وہ جو بات کہی گئی تھی کہ the world will not be the same again، تو دنیا بدلتی ہے اور امریکہ پھر ایک نیا روپ اختیار کرتا ہے جس میں وہ خود ہی مدعی بنتا ہے، خود ہی منصف بنتا ہے اور خود ہی جلاد بھی بن جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اس کی جو سب سے بڑی نمایاں مثال جس کو خود اہل مغرب نے مانا، امریکیوں نے مانا، وہ یہ کہ عراق پر جب حملہ کیا گیا تو اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے اور وہاں کچھ نہیں نکلا اور پورے ملک کو برباد کر دیا گیا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول کے اوپر یہ نظام قائم ہوا اور امریکہ نے عراق کو برباد کیا، اور پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ یہی کچھ اسرائیل نے مڈل ایسٹ میں کرنا شروع کیا، اور جو تباہی وہاں پر اس وقت بھی جاری ہے وہ اس کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ بس قسمتی سے، انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہی سارا معاملہ ہندوستان کے وزیر اعظم جناب مودی نے اس خطے میں کرنا شروع کیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے بار بار یہاں پہ یہی معاملہ کیا۔ اور اس سے پہلے کی بھی ہندوستانی حکومتیں یہی کر رہی تھی کہ پاکستان پر ایک الزام لگایا گیا، کوئی بھی واقعہ ہندوستان میں ہوتا اس کے بعد پاکستان کے اوپر چڑھائی کر دی۔ اس میں یقیناً پاکستان کی کچھ ایسی غلطیاں تھیں جن کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے اور ہماری ریاست نے اس کی بہت کچھ اصلاح کرنے کی کوشش کی، لیکن بار بار یہ ٹرینڈ اس جگہ ہوتا تھا کہ کچھ واقعہ ہوا اور پاکستان کے اوپر چڑھائی کر دی گئی اور ایک فوجی الغار کا عمل ہوتا تھا، اور دو نیوکلیئر پاورز کو، دو ایسی طاقتیں جن کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، ان کو جنگ کے دہانے پر لایا جاتا تھا اور گویا کہ پاکستان کو گن پوائنٹ پہ لے لیا جاتا تھا۔ بار بار جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد اس وقت جو صورتحال ہوئی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب تبدیلی کی ہے۔ ہر دفعہ یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا، دنیا کی طاقتیں پریشرائز کرتی تھیں، پاکستان خود بھی بہرحال چھوٹا ملک ہے، بھارت سے معاشی طور پہ بہت پیچھے ہے اور کنونشنل آرمی میں بھی بہت پیچھے ہے، عددی اعتبار سے بھی بہت پیچھے ہے، تو پاکستان کو بہرحال ایک درجے میں بیک فٹ پہ رہنا پڑتا تھا۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس جنگ کا جو اختتام ہوا ہے، سیز فائر اس طرح ہوئی ہے کہ پاکستان ہندوستان کی جو تاریخ ہے جنگوں کی 1948 سے جو شروع ہو رہی ہے، تو بھارت کو پہلی دفعہ اتنا زیادہ بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے۔ لٹرلی بھارت نے شکست تسلیم کی ہے جس طریقے سے ان کا پاکستان نے نقصان کیا ہے۔ یعنی انہوں نے الزام لگایا تھا کہ بھئی آپ نے ٹیررزم کروایا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان پر ایک حملہ کیا، تو ان کے خیال میں تو حساب برابر ہو گیا تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ اس حملے میں پاکستان نے بھارت کے کئی جہاز گرائے، جسے دنیا بھر نے اب تو مان لیا، اور جس میں رافیل جیسا جہاز بھی تھا جسے گرایا گیا۔ اس کے بعد پاکستان نے پلٹ کے ہندوستان پر حملہ کیا، اور خود ہندوستان کے ذرائع کے مطابق 26 مقامات پر یہ حملہ کیا گیا۔ ان کا ڈیفینس سسٹم بالکل ناکام ہو گیا، کوئی جہاز مقابلے کے لیے نہیں آیا، پاکستان کا ایک جہاز بھی تباہ نہیں ہوا، ان کے متعدد ایئرپورٹ کو تباہ کر دیا گیا، فوجی تنصیبات کو تباہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد بھارت کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس اسکیلیشن کو آگے لے کے جائے، اس لیے کہ اس کے بعد پھر پاکستان نے جو اگلا قدم اٹھانا تھا وہ اپنے تمام جو میزائل ہیں ان کو استعمال کر دینا تھا، اور ظاہر ہے کہ بھارت جو ہے
اس کا ڈیفنس سسٹم اس وقت تک تباہ ہو چکا تھا. جو S-400 ہے وہ پاکستان تباہ کر چکا تھا. تو اگر یہ صورتحال نہیں ہوتی تو بھارت کسی صورت بھی سیز فائر کے اوپر آمادہ نہیں ہوتا، کیونکہ لٹرلی پاکستان نے ان کو ذلیل و رسوا کیا ہے. ورنہ آپ دیکھیے ان کا اگر کہنا یہ تھا کہ پاکستان نے یہ سب کچھ کروایا ہے، تو جب انہوں نے جوابی حملہ کیا تھا اسکور اس وقت برابر ہونا چاہیے تھا. لیکن پاکستان نے پھر حملہ کیا، اور پاکستان گویا کہ اب ان کے حساب سے ایک درجے اوپر آ چکا ہے. پاکستان نے گویا کہ ان کے اوپر 2 حملے کیے، لیکن وہ کیوں سیز فائر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اب وہ جو جنگ کی ایک نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جس میں ایئر فورس بڑی اہم ہوتی ہے، جس میں یہ جو آلات کو جام کرنے کا عمل ہوتا ہے اور الیکٹرانک ذرائع سے جاسوسی کرنے کا عمل ہوتا ہے، ہیکنگ کا عمل ہوتا ہے، AI کا عمل ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے دشمن کی جو دفاعی نظام ہے اس کو مفلوج کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پاکستان کے پاس جو جدید ترین چین کے تعاون سے بنائے گئے یا ان سے خریدے گئے جہاز ہیں، ان کے لیے تو پھر وہ تڑنے والا تھی حد میں سے ہر چیز. تو یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ بڑا غیر معمولی ہے، جس میں پاکستان کو ایک غیر اعلانیہ فتح حاصل ہوئی. گرچہ ہندوستان کا جو میڈیا ہے، جو ان کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے پروپیگنڈے کے زور پہ ون سائیڈڈلی دوسری چیزوں کو بند کر دیا جائے، ہمارے سوا کسی کی بات ہمارے لوگ نہ سنیں، اور بھارتی فلموں کے ذریعے سے وہ ایک دوسری منظر دکھائیں، تو ان کی مرضی جو کرتے رہیں. لیکن حقیقت میں جنگ کا خاتمہ اسی طرح سے ہوا ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نیا نظام ہے جو وجود میں آ رہا ہے، کہ یہ جو طاقت کے زور کے اوپر آپ جس کے ساتھ جو چاہتے تھے کر دیتے تھے، یہ جو معاملہ ہو رہا تھا اب اس کے رکنے کا عمل شروع ہو چکا ہے. اور یہ گویا کہ اعلان ہے اس بات کا کہ پاکستان جیسا چھوٹا ملک ہندوستان کو اس حال میں پہنچا سکتا ہے کہ اس کے 26 جگہوں کے اوپر وہ حملہ کر سکتا ہے، اس کے دفاعی سسٹم کو مفلوج کر سکتا ہے، اس پہ میزائلوں سے حملہ کر سکتا ہے، اور بھارت بدلہ نہیں لے سکتا. بھارت کو سیز فائر کرنی پڑ رہی ہے. اور یہ ایک اور طاقت کے ابھرنے کا اشارہ ہے، چین کے ابھرنے کا اشارہ ہے. کیونکہ چین وہ ملک ہے جو پاکستان کی پشت کے اوپر کھڑا ہوا تھا. ان میں سے بیشتر چیزیں، یعنی غیر معمولی فوجی ٹریننگ اور جذبہ شہادت جو پاکستانیوں میں تھا، اس کے علاوہ ٹیکنالوجیکلی جو کچھ بھی آیا وہ چین کی طرف سے آیا، ایک بڑا حصہ چین کی طرف سے آیا. تو چین کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ یہ اس طرح کی چیزوں میں ابھی تک مغرب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اب اس جنگ کے بعد دنیا پہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ چین اس جگہ پہ آ گیا ہے جہاں پر وہ مغرب کو چیلنج دے سکتا. اور یہ بات یاد رکھیے گا، چین پاکستان سے کئی گنا آ گیا. یعنی پاکستان کے پاس جو چینی ہتھیار ہیں، چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے پاس اس سے بھی ایڈوانس ہتھیار ہیں. جو ابھی انہوں نے پبلک کے سامنے نہیں کیے وہ اس سے بھی ایڈوانس ہتھیار ہیں، اور جس پہ وہ ابھی ریسرچ کر رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ہتھیار ہیں. تو جب یہ سب کچھ دنیا کے سامنے آئے گا تو چین جو ہے ویسی طاقت بن کے ابھرے گا جیسے اس وقت بیسٹ ہے. اور پھر دنیا میں وہ دوبارہ نظام بحال ہو جائے گا جہاں پر 2 طاقتیں موجود ہوں گی، اور پھر کسی کو اس طرح من مانی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ پہلا سبق ہے کہ خدا اب اس دنیا کا نظام بدلنے جا رہا ہے. پاکستان اور ہندوستان کے مابین جو کچھ ہوا ہے یہ اس کا نقطہ آغاز ہے. دوسرا سبق جو ہم میں سے ہر شخص کو سیکھنا چاہیے وہ یہ کہ دیکھیے چین نے، جس کا بھی میں نے ذکر کیا، یہ مقام کیسے حاصل کیا ہے. اگر میں ایک جملے میں اس کو بیان کروں تو تنازعات سے دور رہ کر ساری توجہ اپنی ترقی کے اوپر مرکوز کر دی جائے. یعنی تنازعات سے آپ دور رہیں، امن کے راستے کو اختیار کریں، اور صرف اپنی معاشی ترقی، قوم کی تعلیم پر، اس کی تربیت کے اوپر فوکس کرنے کو جو پیٹرن ہے یہ چین کا طریقہ ہے. چین بہت کم عرصے میں یہاں پر اسی طریقے سے پہنچا ہے. تو یہ طریقہ ہمارے لیے بھی کھلا ہے، ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ چین سے انتہائی مہنگے داموں ہم ٹیکنالوجی خرید رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے چین سے جب ٹیکنالوجی لے رہے ہیں تو بہت کچھ چین کی باتیں بھی ہمیں ماننی پڑ رہی ہیں. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بھائی بھائی ہیں، لیکن ہر ملک کی اصل طاقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے زور کے اوپر کھڑا ہو. اپنے زور پہ کھڑے ہونے کا راستہ یہ ہے کہ ہم علم کو عام کریں، تعلیم کو عام کریں، ہم یہاں پر عقل و دانش کو عام کریں، ہم امن کی بات کریں، ہم پیس کی بات کریں، ہم تنازعات کو ختم کریں، حتی الامکان ختم کریں، اور ہر طرح کے تنازعات کو ختم کر کے ہم معاشی ترقی، علمی ترقی اور سیاسی استحکام کے راستے کو اختیار کریں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے. نہ اسی طریقے سے ہم مانگے تانگے کی ٹیکنالوجی سے ہم کب تک دنیا سے اس طریقے سے لڑتے رہیں گے. تو یہ دوسرا سبق ہے جو ہمارے لیے ہے کہ ہمیں امن کا راستہ اختیار کرنا ہے، معاشی استحکام، علمی طور پر ترقی کرنا، سیاسی طور پر استحکام، یہ ہماری ضرورت ہے. اور یہ ہم نہیں کریں گے تو ہم اسی طریقے سے 75 سال سے جیسے ہیں ایسے رہیں گے. تیسری اور آخری چیز جو سب سے اہم، سب سے بنیادی، وہ یہ کہ اس موقع پہ آپ نے دیکھا کہ جب گولہ باری ہو رہی ہے، جب میزائل داغے جا رہے ہیں تو اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں.
لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا اللہ کے ساتھ تعلق اسی طرح کے حالات میں ہوتا ہے کہ جب بہت مشکل آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں؟ نہیں، خدا تو لمحے لمحے میں ہمارا رب ہے، اور خاص طور پہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں، دین حق کے علم بردار ہیں، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں اسلام کے بارے میں ہم نے ایسے ایسے دعوے کیے ہیں، ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم اسلام کی لیبارٹری ہیں، تو بھئی سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات میں اسلام کے اعلیٰ اخلاق کا، اپنے نبی کے اعلیٰ اخلاق کا صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ بننا ہوگا۔ اپنی ذاتی زندگی میں ہمیں کردار کا، اخلاق کا، امانت کا، دیانت کا، عہد کی پاسداری کا بہترین نمونہ بننا ہوگا، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم منافق ہیں اور پھر ہمیں سزا ملے گی، اور ابھی تک ہمیں سزا ہی مل رہی ہے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ایمان و اخلاق کی اس قرآن مجید کی دعوت پر، نبیوں کی اس دعوت پر، اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر ہم لبیک کہیں، زبانی مسلمان نہ رہیں بلکہ آگے بڑھ کے حضور کی سیرت، حضور کے کردار اور اخلاق کا ایک نمونہ بن کے دنیا کے سامنے آئیں، تاکہ دنیا یہ جانے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، خدا کو ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، نبی آخر الزماں کے پیروکار ایسے ہوتے ہیں۔ ہم 1,24,000 نبیوں کے قائم مقام ہیں، ان کے جانشین ہیں، ہمارے ذریعے سے دنیا کو پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، ہمارے نبی کی زندگی کیا ہے۔ تو اگر اس ذمہ داری کو ہم ادا کریں گے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے بڑی طاقت بنا دیں گے، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہم سے بڑا مختلف ہوگا۔ تو یہ کچھ اسباق تھے جو اس جنگ کے حوالے سے ہم میں سے ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔